صبح کے 8 یا شاید 8:30 بجے ہوں گے کہ مصطفیٰ کا باپ تھانے میں آیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، مصطفیٰ نہیں آیا؟ آ گیا ہے جناب، اس نے جواب دیا، اور منت سماجت کے لہجے میں کہنے لگا، کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں کہ ممکن ہو سکے تو میرے بیٹے کے ساتھ کچھ رو رعایت کر دیں؟ میں باپ ہوں، باپ کے جذبات آپ جانتے ہی ہیں۔ مجھے جناب جو خدمت بتائیں گے کروں گا۔ آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا، جتنی مدد ممکن ہو سکی وہ میں کروں گا۔ باپ باہر گیا تو ایک خوبرو نوجوان میرے دفتر میں داخل ہوا۔ یہ مصطفیٰ تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 22-23 سال تھی، لیکن وہ 16-17 سال کا لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بھولے بھالے بچوں کا سا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی مجرم کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ، میں نے اس سے پوچھا، جھوٹ بولو گے یا فوراً سچ بول دو گے؟ میں چور یا ڈکیت تو نہیں کہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، اس نے کہا۔ پوچھیں، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ابو ذر پر حملہ تم نے کیا تھا؟ ہاں جی، اس نے بڑی دلیری یا معصومیت سے جواب دیا۔ میں نے راستہ روک کر اس کی ہڈیاں ٹھونکی ہیں۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ یہ نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ میں ان کی سزا بھی خود ہی لوں گا۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، دوستی کا حق ادا کیا تھا، اب میں نے دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اس نے یہ بات بھولے پن میں کہی تھی، وہ نہ بھی بتاتا تو میں اس کے دوستوں کو پکڑ سکتا تھا۔ میں نے اس واردات کو الگ کر دیا۔ شفیقہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی نہیں بتاؤ گے؟ معلوم ہوتا تو بتا دیتا، اس نے کہا۔ اگر شفیقہ تمہارے ساتھ گئی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں، میں نے کہا۔ وہ بالغ عورت ہے، تم نے تو اسے اغوا نہیں کیا ہوگا، اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ گئی ہوگی۔ وہ میرے ساتھ نہیں گئی، اس نے زور دے کر کہا۔ تم کہاں گئے تھے؟ میں اس کے پیچھے گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ ملی نہیں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے؟ وہ اغوا ہوئی ہے، اس نے کہا۔ اسے زبردستی لے جایا گیا ہے، آپ میری پوری بات سن لیں۔ اسے میرے باپ نے اغوا کرایا ہے، ہو سکتا ہے میرا سسر بھی اس میں شامل ہو۔ اغوا کیوں کرایا ہے؟ مجھ سے جدا کرنے کے لیے، مصطفیٰ نے کہا۔ اس نے وہی بات سنائی جو اس کے باپ نے سنائی تھی۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد شفیقہ نے اس کے ساتھ ایسا پیار کیا کہ وہ شفیقہ کا ہی ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ بچہ تھا اور صرف ماں کے پیار کو پہچانتا تھا۔ ماں کا پیار قبر میں دفن ہو گیا، لیکن اسے یہ پیار شفیقہ سے مل گیا۔ اس وقت شفیقہ کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور جلدی ہی مر گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بیان دیتے ہوئے کہا، وہ بہت روتی تھی اور میرے ساتھ پیار کرتی تھی، مجھے اپنے گھر لے جاتی تھی، کبھی کبھی رات کو بھی اپنے پاس رکھتی تھی۔ میری عمر 11-12 سال تھی۔ شفیقہ کے پاس میں ہوتا تھا تو میں 11-12 مہینوں کا بچہ بن جاتا تھا۔ میں اسی کے پاس رہنا چاہتا تھا، لیکن گھر والے نہیں مانتے تھے۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ میں 17-18 سال کا جوان ہو گیا، لیکن شفیقہ کے سامنے میں بچہ ہی رہتا تھا۔ شفیقہ کے گھر میں پہلے کی طرح جاتا تھا اور وہ مجھے اپنا خون سمجھتی تھی، پیار بھی پہلے کی طرح ہی کرتی تھی۔ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ اب وہ ایسے تو نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے گود میں بٹھا لیتی یا اپنے ساتھ سلا لیتی۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ اب میں جوان آدمی بن گیا ہوں، لیکن میرے دماغ سے بچپن نہیں نکلتا تھا۔ آپ یقین کریں، شفیقہ ایسی ویسی عورت نہیں، اپنی عزت کا خیال رکھنے والی عورت ہے۔ اس کے خاوند کو بھی اس پر اعتبار تھا۔ اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ایک جوان آدمی اس کی بیوی کے پاس آتا ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا ہوں، میں نے کہا۔ ابو ذر نے شفیقہ کے پاس کب جانا شروع کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شفیقہ بیوہ ہو گئی تو ابو ذر نے اس کے پاس جانا شروع کر دیا، مصطفیٰ نے کہا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں شفیقہ کو کہنا چاہتا تھا کہ اسے اپنے گھر آنے سے روکے، لیکن شفیقہ خود ہی بول پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ہر روز پھیرے لگانے لگا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ اسے کس طرح منع کیا جائے۔ شفیقہ کہتی تھی کہ وہ اپنے سسر یا اپنے خاوند کے بھائیوں سے نہیں کہنا چاہتی کہ اسے منع کریں، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے شفیقہ سے کہا کہ تم اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں اسے کہہ دوں گا۔ پھر جناب میں نے ابو ذر کو روکا۔ اس نے مجھے دھونس دکھائی۔ میں نے 2 بار پھر اسے کہا کہ وہ شفیقہ کے گھر نہ جایا کرے، لیکن یہ شخص بڑا ہی ڈھیٹ ہے، باز نہ آیا۔ ایک روز شفیقہ نے مجھے بتایا کہ ابو ذر نے اسے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ شفیقہ غصے میں تھی۔ مجھے آگ لگ گئی۔
میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اور ابو ذر کے سالے کے ساتھ بات کی اور انہیں کہا کہ اس کی ہڈیاں توڑنی ہیں، لیکن جان سے نہیں مارنا۔ دونوں تیار ہو گئے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتائے گا، لیکن اس نے بھول پن میں ایک نام بتا دیا۔ یہ ابو ذر کا سالہ تھا۔ میری ہنسی سے وہ چونک پڑا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے اور مجھے ہر ایک بات بالکل صحیح بتا دے۔ جوش میں آ کر میں نے اپنے ایک ساتھی کا اشارہ دے دیا ہے۔ اس نے پریشان سے لہجے میں کہا، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میں ان دونوں دوستوں کی سزا خود لینا چاہتا ہوں۔ تم بات کرو مصطفیٰ، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں بھی سزا نہ ہونے دوں، شرط یہ ہے کہ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں۔ یہ بتاؤ کہ ابو ذر کا سالہ اس کی پٹائی کے لیے کیوں تیار ہو گیا تھا؟ اس کی بہن کا اس نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اسے کہتا تھا کہ طلاق دے دوں گا۔ اس کے سامنے شفیقہ کی تعریفیں کرتا تھا، اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا۔ اس کے سسر نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے اس بزرگ کی بے عزتی کر دی۔ لڑکی والے اپنی عزت کی خاطر چپ ہو گئے، لیکن اس کا چھوٹا سالہ جو میری ہی عمر کا ہے، میری طرح برداشت کا کمزور ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ اسے شفیقہ کے گھر جانے سے روکنا ہے۔ اس کا سالہ سمجھتا تھا کہ ابو ذر نے شفیقہ کو اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے، اس لیے اپنی بیوی اسے بری لگنے لگی ہے۔ اس کا سالہ تو اسے ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن میں نے ابھی کچھ اور سوچا تھا۔ ہم موقع دیکھتے رہے جو 3-4 دنوں بعد ملا۔ ہم نے ایک اور دوست کو ساتھ ملا لیا تھا۔ ابو ذر کا سالہ اس کے گھر اپنی بہن کے پاس گیا تو ابو ذر گھر پہ نہیں تھا۔ بہن نے بتایا کہ ابو ذر فلاں گاؤں گیا ہے، مزاروں سے رقم لینی ہے۔ بہن نے یہ بھی بتایا کہ وہ شام کے بعد آئے گا۔ اس نے کہا تھا آج وہ رقم لے کر ہی آئے گا، چاہے آدھی رات ہو جائے۔ اس کا سالہ دوڑتا میرے پاس آیا اور مجھے یہ خوشخبری سنائی۔ ہم تینوں رات کا اندھیرا گہرا ہونے پر اس راستے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے جو راستہ شہر کو آتا ہے۔ آدھی رات ہونے کو آ گئی تو ہم مایوس ہو گئے۔ وہ شاید گاؤں میں ہی رک گیا تھا یا کسی اور راستے سے آیا اور اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو وہ آ گیا۔ چاندنی رات میں ہم نے اسے پہچان لیا۔ وہ گنگناتا آ رہا تھا۔ ہم نے چہرے بڑے رومالوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ ہم تینوں گھاٹ سے اٹھے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اس کے سامنے آ کر پیٹ میں گھونسے مارے۔ اس کے سالے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس کی پگڑی گر پڑی تھی۔ سالے نے اس کے سر پر 2 ڈنڈے مارے۔ اس کے گرتے گرتے ہم نے اسے گھونسوں سے بہت ہی پیٹا۔ اس کے سالے کو بھی میں نے کہا کہ وہ ڈنڈا اور نہ مارے، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کیا تم نے یہ الفاظ کہے تھے؟ میں نے پوچھا کہ اب شفیقہ کے گھر جاؤ گے؟ یہی تو کہنا تھا، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ میں نے یہ الفاظ ضرور کہے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس نے میری آواز پہچان لی ہوگی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسے شفیقہ کے گھر جانے سے منع کرنے والا میں ہی تھا، پھر اس نے مجھے پکڑوایا کیوں نہیں؟ اسی نے تمہارا نام لیا ہے، میں نے کہا، لیکن نام آج لیا ہے۔ وہ شاید اس لیے میرا نام نہیں لیتا تھا کہ اس کی بدماشی کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے کہا، میرا بیان اتنا ہی ہے، اب مجھ سے سنیں کہ میں نے اپنے باپ پر کیوں شک کیا ہے کہ شفیقہ کو اس نے اغوا کرایا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جب پیار نے کروٹ بدلی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے اس سے اس واردات کے متعلق چند اور سوالات کیے اور اسے کہا کہ اب شفیقہ کی گمشدگی کے متعلق جو کہنا چاہتا ہے کہے۔ آپ مجھے شریف آدمی نہیں سمجھیں گے، اس نے کہا، لیکن خدا کو تو حقیقت معلوم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جوان ہو گیا تو بھی شفیقہ کے پاس جا کر میں اپنے آپ کو بچہ سمجھنے لگتا تھا۔ میرے باپ نے اچانک میری شادی طے کر دی جو میں نے قبول کر لی۔ لڑکی خوبصورت ہے اور اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ میری شادی کی جتنی خوشی میری بہنوں کو تھی اتنی ہی شفیقہ کو ہوئی، لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ 1 مہینے سے زیادہ خوش نہ رہ سکا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے بیوی میں کیا خرابی دیکھ لی تھی تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا۔ میرا دل اس لڑکی سے اکھڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ایسی خرابی پیدا ہو گئی کہ شفیقہ کے متعلق میری نظریں بدل گئیں۔ آپ میری اس تبدیلی کو غلط سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی۔ میں اسے پھر بھی پاک عورت سمجھتا رہا، لیکن تبدیلی یہ آئی کہ آسمان سے حور اتر آئے تو وہ بھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے گی۔ میں صرف شفیقہ کے ساتھ خوش رہ سکتا تھا۔
میں جب اپنی اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کے پاس ہوتا تھا تو میں ایسے محسوس کرتا تھا جیسے اس لڑکی نے مجھ پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور میں شفیقہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ان خیالات کو دبانے کی بہت کوشش کی لیکن میں دبا نہ سکا۔ یہ نوجوان لڑکا اپنی اس تبدیلی کو جو اس میں پیدا ہو گئی تھی دبا سکتا ہی نہیں تھا۔ میں خود ہی اس کی اس تبدیلی اور اس کی اس کیفیت کو بیان کروں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے بھی جھجک اور جھینپ کر بولتا تھا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ جو عورت اسے ماں کا پیار دیتی تھی اسے وہ بری نظر سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس کی لپیٹ میں وہ آ گیا تھا۔ میں نے کچھ عرصہ نفسیات کا بھی کچھ مطالعہ کیا تھا، اس کے بعد بھی اس علم میں مجھے دلچسپی رہی۔ میرے پاس زیادہ تر ملزم وہ آتے تھے جو نفسیاتی مریض تھے۔ مشکل یہ ہے کہ حوالات اور جیل خانہ ذہنی امراض کے ہسپتال نہیں ہوتے، وہاں قانون چلتا ہے اور قانون کسی کی نفسیاتی کیفیت کو نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ ملزم پاگل ہو اور کورٹ میں ڈاکٹر ثابت کر دیں کہ یہ پاگل ہے۔ یہ ثابت ہونے کی صورت میں ملزم کو جیل خانے کے بجائے علاج کے لیے پاگل خانے بھجوا دیا جاتا ہے۔ نفسیات کی سوجھ بوجھ رکھنے والے اس معاملے کو سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ نے شفیقہ کو ماں کا نعم البدل سمجھ لیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت عورت ہے اور وہ خود بھی جوان ہے، لیکن اس کی شادی نوجوان لڑکی کے ساتھ ہوئی تو اس کی فطرت کا ایک اور دروازہ کھل گیا۔ نفسیات کا علم کہتا ہے کہ ہر عورت کے اندر باپ کا اور ہر مرد کے اندر ماں کا پیار زیادہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے معاملے میں یوں ہوا کہ وہ اس نفسیاتی مسئلے کو نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس احساس کو جو اس کی فطرت کے عین مطابق تھا دبا بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری صورت یہ پیدا ہو گئی کہ شفیقہ جو اس سے 10 سال بڑی تھی ابھی جوان تھی۔ مصطفیٰ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک نفسیاتی معمہ ہے۔ وہ اس کا اظہار یوں کرنے لگا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پہلے تو وہ اپنی اس تبدیلی کو سمجھ ہی نہ سکا۔ اس کا لاشعوری طور پر اظہار یوں ہوتا رہا کہ اپنی بیوی سے وہ متنفر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی تنگ آ کر اپنے باپ کے ہاں جا بیٹھی۔ جب شفیقہ بیوہ ہو گئی تو مصطفیٰ نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ بہن نے جب یہ سنا تو وہ اتنی حیران ہوئی کہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکی۔ مصطفیٰ نے یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بیوی کو طلاق دے گا اور شفیقہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ مصطفیٰ کی 2 بہنیں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو بتانے کے بجائے مصطفیٰ کو سمجھایا کہ وہ کیا کفر بک رہا ہے، شفیقہ تو اسے اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ مصطفیٰ انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ شفیقہ کے ساتھ اس کے تعلقات پاکیزہ ہیں اور وہ غلط نہ سمجھیں، لیکن یہ بات ایسی تھی کہ سب اسے ہی غلط سمجھتے تھے۔ ہر کوئی نفسیاتی معاملات کو نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ تو کسی پاگل کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جان بوجھ کر پاگل بنا ہوا ہے۔ آخر باپ کو پتہ چل گیا، پھر بھائی کو پتہ چلا۔ دونوں نے پہلے تو اسے زبانی سمجھایا، جب اس کی ضد بڑھی تو دونوں سے اس نے مار کھائی، لیکن مصطفیٰ اپنی ضد سے نہ ہٹا۔ اس میں یہ تبدیلی اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ چند دنوں میں ہی اس نے اپنے خاندان اور اپنے سسرال کو ہلا کر رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے شفیقہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ شفیقہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس سے 10 سال بڑی ہے، اس کے علاوہ وہ ایک بے گناہ لڑکی کی بد دعائیں نہیں لینا چاہتی۔ شفیقہ نے برا نہیں منایا تھا، وہ اسے پیار سے سمجھاتی رہی۔ اسی دوران ابو ذر اور مصطفیٰ کا تصادم ہو گیا۔ اپنے گھر والوں کو تو مصطفیٰ نے بے حد پریشان کر دیا تھا، پھر یہ واردات ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی شفیقہ بھی لاپتہ ہو گئی۔ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ شفیقہ کو دل سے نکالو۔ مصطفیٰ نے کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو شفیقہ کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ میں اسے خالی دھمکی سمجھتا رہا۔ ایک روز میرے سسر نے مجھے راستے میں روک لیا اور کہنے لگا کہ یہ بدماش عورت عیش موج کرنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا باپ بھی بغیرت ہے اور اس کا سسر بھی، تم انسان بن جاؤ، تم اس کے جال میں آئے ہوئے ہو ورنہ ہم یہ کانٹا ہی نکال پھینکیں گے۔ مصطفیٰ نے مجھے اپنے باپ، اپنے سسر اور اپنے بڑے بھائی کے متعلق اتنی زیادہ باتیں بتائیں کہ مجھے شک ہو گیا کہ شفیقہ کو انہوں نے ہی کانٹے کی طرح نکال پھینکا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اس مسئلے کا یہی ایک حل تھا۔ ان کا نوجوان لڑکا اپنے آپ کو اور اپنی نوجوان بیوی کو دوزخ میں ڈالے ہوئے تھا۔ میں نے مصطفیٰ کو باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے باپ کو بلایا۔ مصطفیٰ کے بیان کے سوا میرے پاس کوئی ٹھوس شہادت تو تھی نہیں۔ میں اس کے باپ کو کیا کہتا؟
میں نے پوچھ گچھ کے کرتب دکھائے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ اس جیسا معزز آدمی ایک بیچاری بیوہ کو کیوں اغوا کراتا۔ مصطفیٰ کے سسر کو بلایا اور اس کے سامنے بھی یہی الزام رکھا کہ اس نے شفیقہ کو اغوا کرایا ہے۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو مصطفیٰ کا باپ دے چکا تھا۔ میں انہیں کہتا تھا کہ اپنے لڑکے کو شفیقہ کے جال سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ منوانے کا طریقہ میں جانتا تھا۔ کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ وہ معزز آدمی ہے، اسے پولیس کے طریقہ تفتیش سے اور قانون سے نجات نہیں مل سکتی۔ دیکھیں جناب، میں نے ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا، میں آپ کو تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، یہ بھی اس لیے کہ آپ کی عزت محفوظ رہے۔ باہر جا کر بیٹھیں، آپس میں بات کر لیں اور مجھے صحیح بتائیں۔ میں آپ کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اگر آپ شرافت سے عورت واپس کر دیتے ہیں تو میں اس کے باپ اور سسر کو منوا لوں گا کہ وہ اپنی رپورٹ واپس لے لیں، اور اگر لاپتہ عورت کا سراغ میں نے خود لگایا اور یہ جرم آپ کا نکلا تو پھر قانون میں جتنی سزا لکھی ہوئی ہے وہ دلاؤں گا۔ دیکھو جی، اس لڑکے نے ہمیں کتنا ذلیل کر دیا ہے، مصطفیٰ کے باپ نے کہا۔ یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کراتا پھرتا ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ اس کی ماں کی موت اسے دنیا سے اٹھا لے جاتی۔ تھانے میں جذباتی باتیں نہیں چلا کرتی جناب، میں نے کہا۔ اپنی حیثیت کو سوچیں اور اپنی عزت سچ بول کر بچائیں۔ میں نے انہیں باہر نکال کر مصطفیٰ کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کے دونوں بزرگ تو مان ہی نہیں رہے۔ مصطفیٰ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ یہ ان دونوں کی ہی بدماشی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ تم شفیقہ کے پیچھے چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ مجھے پورا یقین تھا کہ شفیقہ کو میرے باپ نے غائب کروایا ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے شک ہوا کہ اسے میرے باپ نے اپنے مربوں پر بھیج دیا ہوگا، جہاں اسے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ تعلق توڑ لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے انہوں نے مروا ہی دیا ہو۔ مجھے جوں ہی پتا چلا کہ شفیقہ لاپتہ ہے تو میں گھر بتائے بغیر مربوں پر چلا گیا۔ میں نے مزاروں کے گھروں میں جا کر دیکھا، ادھر ادھر سے پوچھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کیا تمہارے باپ یا سسر کے ہاتھ میں کوئی ایسے بدماش ہیں جن سے انہوں نے شفیقہ کو اغوا کرایا ہوگا؟ اس نے مجھے 3 نام بتائے۔ ان میں ایک سزا یافتہ تھا، باقی 2 اچھے خاصے بدماش تھے، اور وہ مصطفیٰ کے باپ سے بہت مانوس تھے، یعنی ان کی دوستی تھی۔ میں نے ان تینوں کو تھانے طلب کرنے کی سوچی، لیکن ایک اور کام کے لیے تفتیش الگ رکھ دی۔ اگلے روز صبح کے 9 بجے کا وقت ہوگا کہ اس ڈرامے کے ایک اور منظر سے پردہ اٹھا۔ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھی۔ میرے تھانے کے ساتھ والے دیہاتی علاقے کے تھانے سے ٹیلی فون آیا۔ ایک سکھ سب انسپیکٹر جسونت سنگھ بول رہا تھا۔ اوئے ملکہ، اس نے کہا، تیرے پاس کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ ہے؟ ہے یار ہے، میں نے بے صبری سے کہا۔ نام بول، نام کیا ہے اس کا؟ اپنا نام شفیقہ بتاتی ہے، اس نے کہا۔ ہاں جسونتے، میں نے خوشی سے پھٹتے ہوئے کہا، وہ میری ہے۔ تیرے باپ کی ہے؟ جسونت سنگھ نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ وہ اپنے باپ کا نام اور خاوند کا نام کچھ اور بتاتی ہے اور تو کہتا ہے یہ میری ہے؟ چل آ جا، لے جا اسے۔ میں نے فون بند کیا اور اسی وقت ASI سے کہا کہ وہ شفیقہ کو وہاں سے لانے کا فوری بندوبست کرے۔ وہ تھانہ تقریباً 15 میل دور تھا، دیہاتی علاقہ تھا، وہاں تک تانگا ہی جا سکتا تھا۔ ASI اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ایک اچھی خاصی خوبصورت عورت میرے سامنے کھڑی کی گئی۔ وہ شفیقہ تھی۔ کیا تمہیں زبردستی اغوا کیا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دھوکے میں، اس نے جواب دیا۔ ایک عورت جو مصطفیٰ کے گھر کام کرتی ہے رات کو میرے پاس آئی۔ وہ کہنے لگی کہ مصطفیٰ کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں دوڑ پڑی، یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ عورت پیچھے رہ گئی۔ میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی، گلی کے نکڑ سے مڑی، اچانک 2 آدمی میرے آگے آ گئے۔ ایک نے مجھے بہن کہہ کر بلایا اور پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں ان دونوں کو نہیں جانتی تھی۔ میں کوئی جواب دیے بغیر آگے چلنے لگی تو دوسرا بولا کہ مصطفیٰ کی خبر سن کر تو نہیں جا رہی؟ میں نے کہا کہ اسی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ مصطفیٰ کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، اسے ابھی ابھی چارپائی پر ڈال کر ہسپتال لے گئے ہیں اور ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے والد صاحب کے یار دوست ہیں۔ میں اس لڑکے کی خاطر ایسی پاگل ہوئی کہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جانے کے بجائے اسی گلی میں سیدھی آگے چلی گئی۔ وہاں سے سڑک پار کر کے ہسپتال پہنچنا تھا۔ وہ دونوں آدمی تیز تیز چلتے میرے آگے آگے کچھ دور چلے گئے۔
میں جب گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچی تو وہاں ایک تانگا کھڑا تھا۔ وہ دونوں آدمی رک گئے۔ رات کا وقت تھا، سڑک سنسان تھی۔ دونوں آدمیوں نے چاقو نکال لیے اور چاقوؤں کی نوک میرے پہلوؤں کے ساتھ لگا کر کہا کہ مصطفیٰ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے گھر سویا ہوا ہے اور تم خاموشی سے تانگے پر بیٹھ جاؤ۔ میری تو زبان ہی بند ہو گئی۔ اتنے میں تانگے والے نے پیچھے سے کپڑا پھینک کر میرا منہ باندھ دیا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر تانگے میں ڈالا اور میں بتا نہیں سکتی کہ تانگا کس طرف چل پڑا۔ راستے میں ان دونوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اور مجھے کسی بری نیت سے اغوا نہیں کیا جا رہا۔ میں تو بول ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت دیر تانگا چلتا رہا۔ میں یہ محسوس کر سکی کہ تانگا سڑک پر نہیں جا رہا بلکہ یہ دیہاتی پگ ڈنڈی ہے۔ خوف کے مارے شفیقہ کا خون خشک ہو گیا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ اسے کسی بری نیت سے اغوا نہیں کیا جا رہا؟ وہ سوچتی رہی کہ کون ایسا شخص ہے جس نے اس پر یہ وار کیا ہے۔ اس کے خیال میں بار بار ابو ذر آتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ابو ذر پر اسے اس لیے شک تھا کہ ابو ذر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور شفیقہ نے اسے بہت بری طرح دھتکار دیا تھا۔ شفیقہ کے اندازے کے مطابق تانگا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ چلتا رہا۔ تانگا رکا۔ ان لوگوں نے شفیقہ کو اتارا اور سہارا دے کر ایک مکان میں لے گئے۔ جو کپڑا اس کے منہ پر باندھا گیا تھا اس سے اس کی آنکھیں بھی ڈھک گئی تھیں۔ جب اس کے منہ سے کپڑا اتارا گیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ یہ کچے مکان کا کمرہ تھا۔ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر بستر تھے۔ دروازہ بند تھا اور 2 آدمی وہاں موجود تھے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ ان دونوں نے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے نہیں تھے۔ شفیقہ انہیں نہیں پہچانتی تھی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ شفیقہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ اگر بے ہوش نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ہمت والی عورت تھی۔ اسے تو خوف سے مر جانا چاہیے تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ لڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے کمرے میں ہر طرف دیکھا کہ کلہاڑی، لاٹھی، ڈنڈا، پتھر کچھ بھی نظر آ جائے تو اٹھا کر اپنا آپ بچائے۔ وہ لڑ کر مرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے چھوڑ دو یا مجھے قتل کر دو، اس نے ان آدمیوں سے کہا۔ شرم کرو، لعنت ہے تمہاری مردانگی پر۔ تم 2 مرد ہو اور میں اکیلی عورت ہوں۔ ہم نے تجھے شہر میں کہہ دیا تھا کہ تیری عزت پر یہاں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، ایک آدمی نے کہا۔ تم بیوہ ہو اور ہمارے پاس امانت ہو، پھر مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ شفیقہ نے پوچھا۔ کیا میرے باپ سے میرے عوض روپیہ لینا چاہتے ہو؟ نہیں، اس آدمی نے کہا۔ صرف یہ کام کرو کہ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق توڑ لو۔ وعدہ کرو کہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہو گیا ہے، پھر ہم تمہیں تمہاری آنکھیں باندھ کر تمہارے گاؤں کے باہر چھوڑ آئیں گے۔ تم اپنے گھر چلی جانا، اس کے بعد تم شہر نہیں جاؤ گی۔ اگر گئیں اور مصطفیٰ سے ملیں تو قتل ہو جاؤ گی۔ تم نے دیکھ لیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ شفیقہ پر اس شرط کا اثر بالکل الٹا ہوا۔ میں یہ بھول ہی گئی کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ شفیقہ نے مجھے سنایا۔ میں یہ سمجھی کہ مجھے ابو ذر نے اغوا کرایا ہے۔ میں اپنے گاؤں میں چلی جاؤں گی اور مصطفیٰ کے ساتھ ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ابو ذر میرے ماں باپ سے میرا رشتہ لے لے گا۔ مجھے اسی پر شک تھا۔ میں نے اس کی ایک بار بے عزتی کر دی تھی۔ ان 2 آدمیوں نے میرے آگے یہ شرط رکھی کہ میں مصطفیٰ سے تعلق توڑ لوں اور شہر کبھی نہ جاؤں تو غصے سے میرا جسم کانپنے لگا۔ میرے دل کا حال ایسا ہو گیا جیسے ماں سے کہا جا رہا ہو کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے سے ملنا چھوڑ دے۔ غصہ تو مجھے ابو ذر پر تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے قتل کر دو، تمہاری شرط نہیں مانوں گی۔ جاؤ، ابو ذر کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کے منہ پر تھوکوں گی۔ ابو ذر کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شفیقہ کو اغوا کرنے والے ایک آدمی نے کہا، وہ تو ہسپتال پڑا ہوا ہے۔ پھر تم کیا لگتے ہو مصطفیٰ کے؟ شفیقہ نے پوچھا۔ میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم ان کی بات کرو جن کا مصطفیٰ کچھ لگتا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ او بھائی، اغوا کرنے والے دوسرے آدمی نے اپنے ساتھی سے کہا، اسے صحیح بات بتا دو، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ دیکھو بی بی، شفیقہ کو انہوں نے بتایا، تمہیں مصطفیٰ کے باپ اور سسر نے گھر سے اٹھوایا ہے۔ وجہ تم جانتی ہو، تم نے مصطفیٰ پر ایسا جادو چلا رکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ وہ تمہیں اس کے سامنے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکل کر تھانے چلی جاؤ گی اور مصطفیٰ کے باپ اور سسر کا نام لوگی تو انہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ انہوں نے پہلے ہی مشہور کر رکھا ہے کہ تم اچھے چال چلن کی عورت نہیں ہو۔ اب وہ ہر کسی کو بتا رہے ہوں گے کہ شفیقہ اپنے کسی آشنا کے پاس چلی گئی ہے۔
شفیقہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ اب جو جی میں آئے کر لو، میں مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جیسا بھی ہے وہ نہیں توڑوں گی۔ وہ اسے سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانی۔ انہوں نے باہر جا کر دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ شفیقہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے کا یہی ایک دروازہ تھا، کھڑکی نہیں تھی۔ وہ رات کو بند رہی۔ صبح دروازہ کھلا اور ایک عورت نے اسے پراٹھا اور دودھ دیا۔ شفیقہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا گاؤں اور یہ کس کا گھر ہے؟ عورت نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ اتنے دن اس کمرے میں بند رہی۔ ان دو میں سے ایک آدمی 2-3 بار اس کے پاس آیا اور اسے سمجھاتا رہا کہ وہ مصطفیٰ کو دماغ سے نکال دے۔ شفیقہ نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی اب کچھ گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ شفیقہ کو سوائے قید کے اور کوئی پریشانی یا تکلیف نہ دی گئی۔ دروازہ باہر سے بند رہتا تھا۔ اس عورت کی قید کی روداد دلچسپ ہے، لیکن میں ایک منٹ کی تفصیل نہیں سنا سکتا۔ یہ تو پوری کتاب پر پھیل جانے والی کہانی ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ وہ کردار کی بڑی پکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سچ بول رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اغوا کرنے والوں کی یہ شرط نہ مانی کہ وہ مصطفیٰ سے تعلق توڑ لے گی۔ یہاں میں مصطفیٰ کے باپ اور سسر کی حماقت کا ذکر کر دوں۔ یہ لوگ درمیانے درجے کے لینڈ لارڈ تھے۔ یہ نسل پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے پر تیار ہو گئے کہ ایک عورت کو کرائے کے مجرموں سے اغوا کرا دیا۔ یہ انہوں نے اسی خوش فہمی میں خطرہ مول لیا تھا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے کی بھی سوچ لیتے کہ شفیقہ کا کیا بتائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ڈرا دھمکا کر اسے اس کے گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ جس کا کردار اور ایمان پکا ہو اس کی مدد خدا کرتا ہے۔ ایک رات شفیقہ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند نہ ہوا۔ اسے قید میں رکھنے والوں کو شاید اس پر اعتبار آ گیا تھا کہ انہوں نے دروازے کے باہر والی زنجیر نہ چڑھائی، یا زنجیر چڑھانا بھول گئے تھے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا۔ شفیقہ اٹھی اور آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا اور کواڑ کو کھینچا۔ کواڑ کھل گیا۔ اس نے دیکھا صحن میں 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن پر گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ تینوں کے اوپر کھیس تھے۔ شفیقہ نے دروازے میں کھڑے رہ کر صحن اور دیواروں کو دیکھا۔ پورے چاند کی چاندنی اسے بہت مدد دے رہی تھی۔ دیوار مکان کی طرح کچی تھی۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ چبوترا سا تھا جس میں چھوٹا تندور لگا ہوا تھا۔ اس پر کھڑے ہو کر دیوار پھاندی جا سکتی تھی۔ شفیقہ دبے پاؤں باہر آ گئی اور تندور کے چبوترے پر چڑھ گئی۔ اس کا ہاتھ دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ وہ اوپر چڑھنے لگی تو پاؤں سے دیوار کی لپائی کا ایک ٹکڑا دیوار سے الگ ہو کر گر پڑا۔ اس کی آواز سے گھر والے جاگ اٹھے۔ ٹھہر اوئے، شفیقہ کو آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے نہ دیکھا۔ دیوار پر چڑھ کر باہر کو کود گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک آدمی اندر سے دیوار پر آ چکا تھا۔ شفیقہ نے شور مچانا شروع کر دیا اور ایک طرف دوڑ پڑی۔ اس نے چیخیں مارنی شروع کر دیں اور چلاتی جا رہی تھی، لوگو باہر نکلو، مجھے مارتے ہیں، لوگو باہر نکلو۔ گاؤں کے کئی آدمی جاگ کر نکل آئے۔ شفیقہ رک گئی۔ یہ مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بھاگ آئی ہوں، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ نمبردار بھی آ گیا۔ لوگوں نے گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ وہ کہتے تھے کہ شریفوں کا گاؤں ہے، ان بدماشوں کے سر کھول دو۔ اغوا کرنے والے زیادہ اثر و رسوخ والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اکثر پیشہ ور مجرم نمبردار کو خوش رکھتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ نمبردار اور مجرموں کا دوست ہی ہوتا، لیکن شفیقہ لوگوں کے سامنے آ گئی تھی اور لوگ شور مچا رہے تھے کہ ان بدماشوں کو پکڑو۔ اس لیے نمبردار مجبور ہو گیا۔ اس نے اس گھر میں جا کر دیکھا وہ آدمی بھاگ گئے تھے۔ شفیقہ کو تھانے لے گئے جو وہاں سے 3-3.5 میل دور تھا۔ نمبردار نے تھانے دار کو ان آدمیوں کے نام بتائے جن کا وہ گھر تھا۔ اس طرح شفیقہ میرے پاس پہنچ گئی۔ سب انسپیکٹر جسونت سنگھ نے مجھے کہا تھا کہ وہ ان آدمیوں کو پکڑ لے گا۔ شفیقہ کا بیان جاری تھا۔ میں نے مصطفیٰ کے باپ اور اس کے سسر کو پابند کرنے کے لیے شفیقہ کے بیان کو روک دیا اور میں باہر نکلا۔ وہ دونوں باہر موجود تھے۔ میں نے دونوں کو بلایا اور انہیں اس حکم کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا کہ الگ الگ اپنی حراست میں رکھے۔ ان کے ساتھ کوئی آدمی بات نہ کرے، نہ ہی یہ آپس میں کوئی بات کر سکیں۔ شفیقہ کا بیان تو دراصل ختم ہو چکا تھا، لیکن میں اس سے پس منظر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اگر مصطفیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات میاں بیوی والے ہی تھے تو یہ پولیس کی نظر میں کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے اس سے مصطفیٰ کے ساتھ اور ابوذر کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا۔
مصطفیٰ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے، شفیقہ نے کہا۔ میرا پہلا بچہ پیدا ہو کر مر گیا تو مصطفیٰ جو اس وقت 10-11 سال کا تھا مجھے بہت ہی پیارا لگا۔ پھر اس کی ماں مر گئی اور میں نے اسے روتے دیکھا تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آتی تھی، اپنے پاس بھی سلاتی تھی، اور میں اس طرح محسوس کرنے لگی جیسے میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی مجھے اپنی ماں سمجھ لیا تھا۔ شفیقہ نے اپنے بیان کے اس حصے کو زیادہ ہی لمبا کر دیا، شاید اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ میں یہ شک نہ کروں کہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات قابل اعتراض تھے۔ میں آپ کو اس کے بیان کا صرف جذباتی اور نفسیاتی پہلو سنا رہا ہوں۔